تیسری شکل یہ ہے کہ متعینہ مہر کا نصف۔ متعینہ مہر کا نصف کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مہر متعین ہو چکا ہے لیکن یہاں پر اس مسئلے میں مکمل مہر اب ملنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر مقرر جو مہر متعین کیا گیا تھا اب یہاں پر اس کے آدھے ملنے والے ہیں عورت کو، کیونکہ اس سے پہلے تھا مکمل مہر ملے گا، اس کے بعد دوسرے مسئلے میں تھا مہر مثل ملے گا، یہاں پر ہے کہ آدھا مہر ملے گا۔ تو تیسرے مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مہر آدھا ملے گا۔ اس کی شکلیں یہ ہے کہ صحبت یا خلوت سے قبل طلاق دے دی جائے، کہ مہر کو متعین کر دیا گیا لیکن یہاں پر نہ صحبت ہوئی نہ خلوت صحیحہ ہوئی، اب اس کے درمیان کیا ہوا؟ طلاق واقع ہو گئی، کہ یعنی کہ مہر متعین کر دیا گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا، اور مہر مقرر کر دیا گیا، ہاں مہر مقرر ہے لیکن یہاں پر کیا ہے؟ صحبت اور خلوت صحیحہ اس مقام پر نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ مہر مقرر تو ہے لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ اس مقام پر نہیں ہے، اور صحبت اور خلوت صحیحہ سے قبل کیا کیا گیا؟ انہیں طلاق واقع ہو گئی، تو اب یہاں پر کوئی منفیت تو ہوئی نہیں، تو اب اس مقام پر کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ اس مقام پر کہ مرد پر لازم ہے کہ جس مقدار میں مہر متعین کیا گیا ہے اس مقدار کا آدھا، اگر 10,000 مقرر کیا گیا ہے تو 5,000 مہر دے دے، 5,000 ادا کر، اگرچہ کہ اسے فائدہ حاصل نہیں کیا لیکن طلاق دینے کے جو بھی وجوہات ہو سکتے ہیں وہ طلاق دے دیا، تو لہذا اس کے بعد لازم ہے اس کے لیے کہ وہ آدھا مہر ادا کر دیں۔ صحبت یا خلوت صحیحہ سے قبل طلاق دے دی جائے تو قرآن مقدس کا فاصلہ ہے اس مسئلے میں۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر تم نے طلاق دی ہے ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کو صحبت یا مستری سے پہلے اگر تم نے طلاق دی، اور وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تم نے اس کے لیے متعین کر دیا، ایک مطلب بند دیا یا متعین کر دیا، مختص کر دیا، تو ان کو چھونے سے پہلے جو دینا ہے تو کیا دینا ہے؟ فنصف ما فرضتم، تو آدھا دینا ہے، آدھا جو متعین کیا گیا تھا اس کا آدھا اس مقام پر دینا ہے۔ اگر عورت چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتی ہے، فنصف معاف الا یعفو، اگر چاہے تو عورت معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن مرد پر لازم ہے کہ وہ نصف مہر ادا کریں، یہ مرد کے لیے لازم ہے۔ اب اس کے بعد ہاں آدھا مہر ادا کرنا ضروری ہے، مہر تذکرہ ہو چکا ہے اور خلوت صحیحہ یا صحبت سے یا وطی سے پہلے طلاق واقع ہو جائے تو آدھا مہر دینا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صورت میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اس مقام پر متع پانے والی عورت، متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ فائدہ حاصل کرنا، کچھ بھی اس کو فائدہ ہو جائے، کچھ بھی اس کو مطلب فائدہ ہو، اس طرح کی چیزیں اب اس مقام پر دینا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ صحبت اور خلوت صحیحہ سے قبل طلاق دی جائے۔ اب یہاں پر مہر متعین نہیں ہے، مہر متعین نہیں ہے، مہر متعین نہیں ہے، اور نکاح ہو چکا ہے لیکن خلوت صحیحہ اس مقام پر نہیں ہے، اور یہاں پر خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے اور صحبت بھی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں متع دینا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ، تو اس مقام پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کو متع دینا ہے کب؟ کہ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا ہے، کب؟ ما لم تمسوهن، اس کو چھونے سے پہلے، او تفرضوا لهن فریضۃ، یا تم نے اس کے لیے مہر متعین نہیں کیا ہے، معلوم تمسوهن اور تفریضوا لهن، کہ ان کو چھویا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر بھی نہیں کیا ہے۔ پہلے کے مسئلے میں کیا تھا؟ مہر مقرر تھا، پہلے کے مسئلے میں مہر مقرر تھا اس لیے آدھا دینا پڑ رہا تھا، اس مسئلے میں کیا ہے؟ مہر مقرر نہیں ہے، سیم مسئلہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے مہر مقرر ہے، اس مقام پر مہر مقرر نہیں ہے، دونوں کا نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہے اور چھونے سے قبل ان کو طلاق دیا جا رہا ہے، تو قرآن مقدس یہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ، کہ استطاعت والے، حیثیت والے اپنے مطابق سے کچھ عطا کر دیں، اور جو تنگ دست ہیں وہ بھی اپنی استطاعت سے کچھ عطا کر دیں۔ اب استطاعت سے مطابق کیا ہے؟ کیا دینا ہے؟ کچھ دینا ہے یہاں پر، جسے کہا گیا متع، اب یہاں پر مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو مہر دیں گے کیا؟ تو اس مقام پر کچھ تو دینا ہے، کیونکہ عام طور پر ایک لڑکی سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ رشتہ، شوہر اگر مالدار ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق دینا ہے، اور اگر فقیر ہے تو اپنی فقیر یعنی تنگ دست ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق دینا ہے، لیکن شریعت نے متعین کیا ہے کہ متعوهن علی الموسع کے مقدار میں کیا دینا ہے، تو بتا دیں کہ عام طور پر 3 کپڑے، ایک جوڑا جیسے ایک سوٹ کہتے ہیں، 3 جوڑے، یا پھر ایک برقع، جیسے ایک اوڑھنی ہے، ایک شلوار ہے اور ایک کرتا ہے، ایک چادر ہے، تو اس طرح کے 3 چیزیں عطا کرنی ہے، یعنی ایک مکمل جوڑا کپڑا دے دینا ہے اس لڑکی کو، اسی طرح سے کم سے کم جو ہے، اور یہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، شوہر پر دینا مطلب یہ مستحب یا پھر دل جوئی کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس نے نکاح توڑ دیا ہے، طلاق دیا ہے نا اس نے،
شوہر نے طلاق دیا ہے تو اس طلاق دینے کی وجہ سے مہر مقرر نہ ہونے کی وجہ سے اگر مہر مقرر ہو جاتا تو اس کو آدھا دینا پڑتا، مہر مقرر نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر لازم ہے کہ کچھ اس کو دل جوئی کے لیے کچھ دے، اور یہ دینا لڑکے پر یعنی شوہر پر لازم ہے، واجب ہے، اور اس کی ہاں کچھ دے، لیکن اس کی مقدار بتائی گئی کہ اقل 5 درہم یعنی 5 درہم سے کم نہ ہو۔ 5 درہم کا مطلب ہے کہ 1 تولہ چاندی، 1 تولہ چاندی یا اس کے برابر میں کوئی قیمت یا کوئی کپڑے کچھ دے، لیکن اس سے کم میں نہیں دے سکتے، اس سے کم میں دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دینا، یہ ایک جوڑا کپڑا یا 5 درہم یا 1 تولہ چاندی کی مقدار میں کچھ پیسے یا کچھ سود دینا، یہ شوہر پر یعنی مرد پر یہ واجب ہے، اگر نہ دیا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب اس کے بعد اب دینا کس وقت ہے؟ رخصت کے وقت دینا ہے، کہ جب اور لڑکی جا رہی ہے تو رخصت کے وقت دینا ہے، اور یہ رخصت کے وقت دینا ہے کپڑے، یہ اس وقت دینا یہ مستحب ہے۔ اب ہاں کپڑے پیسے اس مقدار میں یعنی 5 درہم سے کم میں نہیں، اس سے زیادہ میں کچھ بھی دینا ہے، جو چیز فائدہ مند ہے، فائدہ ہو سکے اس کے لیے۔